السلام علیکم ریڈرز، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہیں؟ ناول ہے بسمل از قلم مہر النساء شامیر۔ باب اول، تاثر۔ اور کبھی نہ کرنا اعتبار کسی شخص کے پہلے تاثر پہ، کیونکہ انسان کبھی وہ نہیں ہوتے جو تاثر دیں وہ پہلی ملاقات میں۔ انسان ہوتا ہے سرمئی، سیاہ اور سفید، دکھاتا ہے وہ اپنے رنگ، وہ یک بہ یک ہے منحصر۔ اس کا تاثر تم پہ، تم ہو کون، ہے تمہاری اہمیت، تمہاری ذات کون۔ ایک بار جو ہو جائے تعین تمہاری ذات کا، پھر دیکھو گے کس طرح ہوتے ہیں تحلیل پہلے تاثر۔ یونان۔ رات کا آخری پہر تھا، آسمان سیاہ سے سرمئی ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ نیلا ہونے کے لیے۔ ٹھنڈی ہوائیں اس وقت وجود کو بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ سارے میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، یوں کہ اگر تم قدم بھی زمین پہ دھر دو تو آواز میلوں تک جائے گی۔ کہانی ایک لمبی سفید گلی سے شروع ہوتی ہے، اندھیرا، گپ اندھیرا، جس نے سارے میں راج کر رکھا تھا۔ گلی کا سرمئی اینٹوں والا فرش، اطراف کے گھروں کی زرد، بالکل ہلکی زرد روشنی میں سرمئی دکھائی پڑتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر ذی روح خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، لیکن یہی وہ وقت بھی تھا جس وقت آدھی دنیا کے جرائم ہوتے تھے، یہی وہ وقت تھا جب آدھی دنیا گناہ کرتی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب ہمارا اللہ ہماری دعاؤں پہ فوراً کن کہتا ہے۔ یہ ایک سفید لمبی گلی جس کے دونوں اطراف میں گھر بنے تھے، اجلے سفید گھر جن کے گنبد نیلے تھے۔ بالکنیوں سے رنگین پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ گلی اس وقت خالی تھی، کوئی ذی روح نظر نہ آتا تھا، کوئی آواز نہیں آتی تھی، ہر طرف گہرا سکوت تھا۔ ایسے میں ہمسایہ گلی کے ایک کونے سے ایک اونچا لمبا آدمی اس گلی میں داخل ہوا تھا۔ اس کے سفید بوٹ سرمئی فرش پہ پڑے۔ کسی گھر کی زرد برتی میں اس کا چہرہ ہلکا سا واضح ہوا تھا، کائی جیسی سبز آنکھیں، دبتا رنگ، مناسب نکوش۔ وہ متناسب چال چلتا آگے بڑھ رہا تھا، کانوں میں سفید رنگ کے ایئر پوڈز لگے تھے جن کی سرخ بتی بجھ رہی تھی۔ یہ گلی آگے جا کر ساحل کی جانب مڑتی تھی، شاید وہ مرد صبح ہونے سے پہلے ساحل جانا چاہتا تھا۔ یونان اپنے طلوع اور غروب آفتاب کے لیے، دلکش مناظر کے لیے بہت مشہور ہے۔ ساحل سمندر سے سورج کو طلوع ہوتے دیکھنا یقیناً یہ ایک دلفریب منظر ہوتا۔ سمندر کی نم ہوائیں جب سیاحوں کے بدن چھوتی تھیں تو دل میں انوکھی راحت دوڑ جاتی تھی۔ نیلے پانی کے سامنے بیٹھ کر دور دور سے نظر آتے اجلے سفید گھروں کو دیکھنا، یہ زندگی کا بونس گفٹ تھا۔ اس پہر اس گلی میں داخل ہونے والا وہ واحد انسان نہیں تھا، کوئی تھا جو چند قدم کے فاصلے سے اسی گلی میں داخل ہوا تھا۔ اس کا لباس سفید تھا، لمبا سفید کافتان، یوں کہ اگر وہ گھر کی دیوار کے ساتھ ٹھہر کر اونچے مرد کا تعاقب کرے تو دیوار کا حصہ معلوم ہو۔ دھیمی چال چلتا مرد یکدم رکا تھا، اس کی سبز آنکھیں تفکر سے سکڑی تھیں۔ سفید گھر، نیلا گنبد، سب ٹھہر کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی نظریں محسوس ہوئی تھیں، شاید قدموں کی آہٹ بھی۔ ایک طائرانہ نظر اپنے اطراف میں ڈال کر چند لمحے ٹھہر کر وہ کندھے جھٹک کر ایک بار پھر چلنے لگا تھا۔ شاید وہم ہو، شاید غلط فہمی، خیر اسے کیا۔ وہ مسرور تھا، مسکراتا ہوا، بے پرواہ سا۔ چند قدم، چند مزید قدم، مزید چند قدم، اور وہ ایک بار پھر ٹھہر گیا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف تھا، چہرہ فکر مند۔ وہ دیار غیر میں تھا اور پچھلے ایک ہفتے سے اسے کوئی اپنے قریب محسوس ہوتا تھا، کوئی تھا جو اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا، کوئی اس کے ساتھ قدم اٹھاتا تھا، اس کا تعاقب کرتا تھا۔ وہ محسوس ہوتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، اور اس کی یہی خصلت خوفزدہ کرتی تھی، بے چین کرتی تھی۔ سبز آنکھوں والے مرد کو یکدم جان کا خوف لاحق ہوا تھا۔ وہ اب تیز تیز قدم اٹھانے لگا تھا، چال کی مسروری دم توڑ گئی تھی، اب محض جلدی تھی، اس نہ ختم ہونے والی سفید گلی سے نکلنے کی جلدی۔ نم ہوائیں اب سازش کی بو سے بھر رہی تھیں، دم گھٹ رہا تھا۔ ہر چند لمحہ بعد اسے اپنے عقب سے آتی آہٹ مزید تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں اپنے تعاقب کار کا خوف اس کے دل کو برف کیے جا رہا تھا۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے جوں ہی پیچھے دیکھتا، گلی میں کوئی نظر نہ آتا۔ خوف سے اس کے سارے جسم میں ایک لہر دوڑ جاتی تھی،
ریڑھ کی ہڈی سنسنا جاتی۔ اس کے قدموں کی تیزی کے ساتھ تعاقب کار کی نظروں کی تیزی بھی بڑھ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک پل کے لیے بھی اس سبز آنکھوں والے مرد کو آنکھ سے اوجھل ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ کلک کی آواز کے ساتھ سبز آنکھوں والے مرد کا دل ایک پل کو رک گیا تھا۔ اسے یقین آنے لگا اس کے عقب میں کوئی ہے، اور جو ہے اس نے ابھی اپنی گن لوڈ کی تھی۔ جان کا خوف بڑے بڑے سورماؤں کی حکمت عملی کو ردی کا ٹوکرا بنا دیتا ہے۔ اسی لمحے اونچے لمبے مرد کو احساس ہوا تھا وہ محض تعاقب کار نہیں تھا، وہ جان لینے آیا تھا۔ تیز تیز چلتے قدم اب دوڑنے لگے تھے۔ اسے موت کا خوف تھا، یا شاید نہیں تھا۔ اسے بس یہ خوف تھا کہ یوں دیار غیر میں، یوں غیر مذہبیوں کے درمیان اسے نہ مارا جائے، کم از کم جینے تلک تو نہ مارا جائے۔ گلی کے عین بیچوں بیچ سبز آنکھوں والا مرد ٹھہر گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہلکا ہلکا خوف تھا۔ گلی کی زرد بتیوں میں اس کے چہرے پہ پسینے کی بوندیں نظر آتی تھیں۔ وہ کچھ سوچ کر رکا تھا۔ بھاگنا حل نہیں تھا۔ لمبی سفید گلی یوں تھی جیسے بھول بھلیاں ختم ہی نہ ہوتی تھی۔ تعاقب کار اب دیوار کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ سبز آنکھوں والے مرد نے جھک کر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چند گہرے سانس لیے۔ اس کے سیاہ بال ماتھے پہ گر رہے تھے۔ وہ چند پل یوں ہی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے جھکا رہا۔ سانس بحال ہوا، خوف زائل ہوا۔ تعاقب کار نظر نہیں آیا۔ مرد سیدھا ہوا۔ اب وہ الٹے قدم چلنے لگا تھا، آہستہ آہستہ، بلی کے چال ہو جیسے، آنکھیں عقاب جیسی، بدن چوکنا۔ شاید اس نے کوئی حکمت عملی تیار کر لی تھی۔ الٹے قدم لیتے ہوئے وہ چند قدم ہی چلا ہوگا جب اس کا تعاقب کار اس کے قدموں کی آہٹ سن کر باہر نکل آیا، اور اسے بغیر ایک لمحے کا وقت دیے سبز آنکھوں والے مرد نے ہاتھ میں پکڑی ایئرپورٹ کی ڈبی اچھال کر اس کے عین سر کے مقام پہ دے ماری۔ آہ! اس کا نشانہ اچھا تھا۔ سفید کافتان والا آدمی گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا تھا۔ درد کی ایک لہر تھی جو سر میں اٹھی تھی۔ اونچا لمبا آدمی اب تیز تیز قدم اٹھاتا گلی میں ایک جانب کو مڑ گیا تھا۔ جب تک اس کا تعاقب کار اٹھا دکھتے سر کو انگلیوں سے مسلا، تب تک وہ اپنے ہدف کو کھو چکا تھا۔ پیر پٹکتے ہوئے وہ واپس گلی میں چلا گیا، جہاں سے چند قدم دور ایک سفید گھر کی اوٹ میں وہ شخص بیٹھا تھا، وہ جس کی آنکھیں سبز تھیں۔ گھر کی بالکنی سے لٹکتی گلابی پھولوں کی لڑی اس کے بالوں کو چھو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب چمک رہی تھیں۔ خوف زائل ہو چکا تھا۔ مہدی کو لوگ ڈراتے نہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں، وہ زیر لب بڑبڑایا، اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، مرنے سے بچ کر زندگی کی جانب آنے والی چمک۔ چند لمحے بعد اس نے اپنا موبائل نکالا، اور مزید چند لمحوں بعد گلی میں اس کے موبائل سے نکلتی اونچی اونچی آواز گونج رہی تھی۔ یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا، یہ مسرور سا سر دھنتے ہوئے جا رہا تھا، ساحل، سمندر، طلوع آفتاب، پرانے گانے، کوئی ہے تو روک کر دکھائے اسے۔